ناظرین، چائنا نے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے 20 نومبر کو عرب ممالک کے ساتھ ایک اہم اجلاس بیجنگ میں منعقد کیا۔ اس اجلاس میں سعودی عرب، مصر، اردن کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی اور عرب لیگ کے جنرل سیکرٹری نے۔ مشترکہ اعلامیہ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ ہو۔ ماہرین کے مطابق چائنا کی مسئلہ فلسطین کو اجاگر کرنے کے لیے یہ ایک اہم پیش رفت ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن عرب ممالک کو بلا کر چائنا نے بیجنگ میں ایک کانفرنس منعقد کی ہے، 11 نومبر 2023 میں ان عرب ممالک نے ایران کی وہ تجویز جس میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسرائیل کے خلاف کچھ پریکٹیکل اقدامات کیے جائیں، تو ان ممالک نے نہ صرف اس کی بھرپور مذمت کی بلکہ اس پر مزید پیش رفت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دراصل یہ ممالک قراردادوں سے آگے جا کے چائنا کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چائنا اس ٹائم دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بن چکا ہے۔ اب یہ چائنا کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ عالمی سیکیورٹی حالات پر اس طرح خاموشی اختیار کرے جس طرح وہ ماضی میں کرتا رہا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ چائنا کے عرب ممالک کے ساتھ 2022 کی فگر کے مطابق $360 بلین کے تجارتی تعلقات ہیں، اور چائنا کسی بھی صورت میں یہ تجارتی تعلقات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ تو عرب عوام اور عرب ممالک میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے چائنا کی یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی بے جا مدد کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک عرب دنیا میں اپنے اثر و رسوخ کھو چکے ہیں۔ یہ ممالک نہ صرف اسرائیل کو بے جا اخلاقی اور مالی مدد دیتے ہیں بلکہ عرب ممالک کے حکومتیں گرانے اور بچھاڑنے میں بھی ان کا کافی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی ساکھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے چائنا کی یہ ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ بہرحال اگر تھوڑا سا ماضی میں بھی نظر دوڑائی جائے تو یہ بات ہمیں کافی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ چائنا کی پالیسی ہمیشہ پرو فلسطین ہی رہی ہے۔ 1960 میں چیئرمین ماؤ جو جن کو چائنا کا باپ یا چائنا کا فاؤنڈنگ فادر بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے فلسطینی فریڈم فائٹرز کو اسلحہ پرووائڈ کیا اور 1988 میں فلسطین اتھارٹی کو چائنا نے تسلیم کیا۔ تو بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اپنے تجارتی اور اقتصادی تعلقات کی وجہ سے ہمیشہ عرب ممالک یا مسئلہ فلسطین میں عرب ممالک کا ساتھ دیا۔